تو ذکر الہی کی برکات آج بھی دیکھنے میں جو سامنے ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے دوستوں سے معذرت کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم لوگ نیک ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم سے برائی ہو نہیں سکتی. ہمارے پاس بے شمار لوگ نیک ہیں اس لیے کہ وہ برائی کر نہیں سکتے، اور جو کر سکتے ہیں وہ کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرتے. جو رشوت نہیں لے سکتا وہ نیک ہے، جو کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا وہ نیک ہے، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. اسی لیے نیک لوگوں کا معاشرے میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نااہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اب ایک شناخت بن گئی ہے کہ جس نے داڑھی رکھی ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ نکما بندہ ہو. یہ ذکر الہی کی برکات ہے کہ یہ ان لوگوں کو دین میں لے آیا ہے جو فیلڈ میں کام کرنے کے اہل ہیں، جو برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آئے ہیں، جن میں کچھ کرنے کی اہلیت ہے اور جن کا اثر عملی زندگی پہ مرتب ہوتا ہے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ ہوگا، کیونکہ کام ہمیشہ وہی لوگ کریں گے جو کچھ کر سکنے کی اہلیت رکھتے ہیں. وہ برائی چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف آ جائیں تو پھر وہ نیکی کو نافذ کر لیتے ہیں. اور جو کچھ کر ہی نہیں سکتے، وہ ایک اندھا اگر کہے میں نے کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے. روشن آنکھوں والا بری نگاہ سے دیکھنا چھوڑ دے تو پھر یہ کمال ہے. اگرچہ وہ اندھاپن بھی مفید ہے، اس لحاظ سے کم از کم بندے کو گناہ سے تو بچا گیا. میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ غربت سے مت ڈرو، غربت اللہ کی بڑی نعمت ہے. غریب کتنی خواہشیں رکھتا ہے کتنے گناہ کرنے کی، اس کی غریبی اسے کرنے نہیں دیتی. یہ بھی ایک بڑا انعام ہے کہ اس کے طفیل ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتے ہیں. ڈرتے ہیں، مقدمہ بھگتنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وکیل کی فیس نہیں ہے ورنہ فلانے کا سر پھاڑ دیتے، تو چلو سر پھاڑنے سے بچ تو گئے نا، غریبی نے بچا دی. یہ ایک الگ بات ہے کہ اندھا ہونا بھی بری نظر سے دیکھنے سے اندھا ہونا بہتر ہے، لیکن اگر نظر بھی ہو اور بری نظر سے دیکھنے سے اجتناب نصیب ہو جائے تو اس کی تو مثال نہیں کوئی دی جا سکتی. یہ تو اللہ کا احسان ہے. اور یہ جس اسلامی انقلاب کو ہم ترستے ہیں اور جس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ وہ لوگ برپا کریں گے جن میں کرنے کی استعداد و اہلیت ہے، لیکن وہ نیکی کی بجائے یا غلط راستوں میں پھنسے ہوئے ہیں یا اس طرف سے بے خبر ہیں اور زندگی گزارے جا رہے ہیں. جب انہیں احساس ہوگا اور وہ میدان میں اتریں گے تو وہ عملی زندگی میں وہ ممالک کی تقدیر میں تبدیلی لائیں گے، اور یہ بغیر ذکر الہی کے ممکن نہیں. یہی ایک ڈوری ہے جو قلوب انسانی کو کھینچ کے لے آتی ہے، جو انسان کا یہ عجیب بات ہے. اب دیکھیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی صحبت عالی سے جو ذکر صحابہ کو نصیب ہوا تو ان کے کوئی قد کاٹ تو بدل نہیں گئے، رنگ چہرے حلیے تبدیل نہیں ہو گئے، لیکن بندے وہ نہیں رہے. قد کاٹ وہی ہے، رنگ وہی ہے، زبان وہی ہے، وہی سب کچھ ہے، لیکن بندہ کوئی اور ہے. ایک بندہ جو پہلے دوسرے کو قتل کر کے فخر کیا کرتا تھا اب کسی کی جان بچا کر فخر کرتا ہے، وہ بندہ تو نہ رہا. ایک بندہ جو لوٹ کر کھانا اپنے لیے باعث عزت سمجھتا تھا اب وہ مزدوری کر کے لاتا ہے اور تلاش کرتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہو تو یہ اسے دے دوں، میری رات فاقے میں بھی بسر ہو جائے گی. تو یہ وہ بندہ تو نہیں ہے، بندہ ہی کو اور ہو گیا. وجود وہی ہے، رنگ وہی ہے، لیکن اس کے اندر انتہائی گہرائی میں دل میں جہاں سے خواہشیں ابھرتی ہیں، فکر ابھرتی ہے، سوچنے کی صلاحیت جہاں سے پیدا ہوتی ہے، وہ جگہ، وہ والیوم، اس کا وہ چینل تبدیل ہو گیا. اب اس کی خوشی بالکل مختلف چیز میں ہے، بالکل دوسری بات میں ہے، اور یہ نعمت صرف ذکر الہی سے نصیب ہے. وہ برکات اور وہ کیفیات جو ان
اللہ کے خوش نصیب بندوں کو نصیب تھی، ان کو پانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی گرد پا کا ایک ذرہ بھی پا لینا کائنات کے سارے خزانوں سے افضل ترین ہے۔ ان ارادوں کو، اپنے ارادوں کو ان ارادوں کے تابع کر لینا، اپنی روش کو اس روش کے تابع کر لینا، اپنی فکر کو ان کی فکری زندگی سے ہم آہنگ کر لینا ہی ہماری کامیابی ہے اور سب سے بڑا درجہ ہے۔ کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے، کشف نصیب ہوتا ہے، انوارات نظر آتے ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے، لیکن کچھ بھی نظر نہ آئے، عملی زندگی میں، سوچ میں، فکر میں خلوص اور عمل میں صلاحیت اور نیکی آ جائے، مقصود یہ ہے کہ زندگی اور زندگی کے بعد کی زندگی کی تعمیر اس پر ہوگی۔ آخرت کی تعمیر کشف اور مشاہدے پر نہیں ہے، عمل پر ہے۔ بلکہ کشف نے بڑی حد تک اپنے حاملین کشف کو نقصان پہنچایا۔ یہ عجیب بات میں آخری بات کے طور پر عرض کر دوں، بہت سے بڑے بڑے کاملین کے حالات پڑھے، دیکھے، سنے، ہم ان کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کے منازل عند اللہ بہت بلند۔ ایک عجیب بات دیکھی کہ ایک درجے پر جا کر انہوں نے آبادیاں چھوڑ دیں، یا آبادی میں رہے تو گوشہ نشین ہو گئے، عملی زندگی سے الگ ہو گئے، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیا، یا شہر ہی چھوڑ دے، ویرانوں میں چلے گئے۔ ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں، جس کامل ترین ولی اللہ نے بھی زندگی کے جس لمحے میں عملی زندگی سے علیحدگی اختیار کی، اس کی ترقی وہاں رک گئی، اس کے بعد اسے ترقی نصیب نہیں، خواہ وہ کتنے بھی اعلیٰ منازل پر تھا۔ جہاں سے اس نے عملی زندگی سے علیحدگی اختیار کی، مشاہدات تیز ہو گئے، کشف تیز ہو گئے، یہ سب کچھ ہوا، لیکن ترقی جو قرب الہی کی تھی وہ وہاں رک گئی اور وہیں اس کا وصال ہو۔ اور جن لوگوں کو یہ نقطہ سمجھ آیا، انہوں نے حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 90 برس کی عمر میں اجمیر گئے تھے۔ بھلا 90 برس کام کرنے کی عمر ہوتی ہے؟ 30 برس کام کیا وہاں، 120 برس عمر عزیز پا کر وصال ہوا۔ ان کا فرماتے تھے کہ یہ جو لطائف ہم کرتے ہیں نا بنیاد ذکر کی، مرض الموت میں 4 دن مجھ سے یہ چھوٹ گئے تھے۔ مرض الموتری بیماری میں جس میں وصال ہوا تو 4 دن مجھے یہ نہیں ہو سکا مجھ سے کہ میں لطائف کرتا، ورنہ جب سے میں نے سیکھے میں نے چھوڑے نہیں۔ منازل کی بلندی دیکھیں اور مجاہدہ اور بنیاد پر محنت دیکھیں۔ اجمیر میں گئے تو اکیلے مسلمان تھے جنہوں نے اجمیر کی ریاست میں قدم رکھا، اور وصال کے وقت 1,20,000 اجمیر کے لوگ جنازے میں شامل تھے، جنہیں ان کے طفیل نور ایمان نصیب ہوئی۔ 120 برس میں آخری 4 دن کام چھوٹ گئے۔ یہ جنہیں وہ نقطہ سمجھ آیا، ان بزرگوں نے اس کو اس طرح سے اس پر عمل کیا۔ تو یہ باتیں نادانی اور ناواقفیت کی ہیں، بدعت کہنا یا اعتراض کرنا یا اس سے بھاگنا، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو دوست کم از کم تجربہ کر کے یہ اللہ کا، آخر اللہ کا نام ہی تو لینا ہے، تجربہ کر کے خود دیکھ لے کہ اللہ کا نام لینے سے مثبت تبدیلی آتی ہے یا نہیں۔ اللہ کریم ہمیں یقین کامل اور اعتماد نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اعتماد جو ہوتا ہے وہ بنیاد ہوتا ہے۔ جب